اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون صدق اللہ العظیم۔ قال کس کی طرف اشارہ ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سے کہہ رہے ہیں جی، یہ مقولہ ہے سارا ان کا، بیٹوں سے اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انی کیا تھا؟ انا کا مطلب میں۔ اب اس کے ساتھ حرف تاکید شامل ہوا انا، بے شک میں، اور انا کیا ہے جی؟ انا ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع، مرفوع، حالت رفع میں ضمیر ہے یہ۔ اور اس کا نصب کیا ہے؟ نا، انا کا نصب ہے نی، اور جر کیا ہے؟ یا متکلم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ انا کو کہیں گے میں، نی کو کیا کہیں گے؟ مجھے یا مجھ کو، اور یہ کو کیا کہیں گے؟ میرا یا میری۔ آئی، می، اور مائی یا مائن۔ تو انا سے، انا حالت رفع میں ہے، نی نصب میں، اور یا جر۔ جیسے انا تو ہو گیا میں، یہ تو علیحدہ ہی آتا ہے، تو نی مل کے آئے گا، جیسے ضربانی، ضربا، اس نے مجھے مارا، مجھ کو مارا، تو نی آگے یہاں پہ حالت نصب میں مفعول کے طور پہ، اور جر میں آئے گا تو کیا آگے؟ کتابی، میری کتاب۔ تو انا آیا نا، انا، تو اس نے انا کو حالت نصب دے دیا، تو یہ انا بن گیا انا، تو انا سے بن گیا نی، انی بے شک میں۔ ترجمہ وہی رہے گا، یہ انی کا کیا ترجمہ ہوا جی؟ بے شک میں۔ اب انا کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ لام لازم جو ہے مزالہ آ جاتا ہے، تو لا آ گیا یقیناً، یہ اس بے شک کے ساتھ آئے گا۔ یحزننی کیا مادہ ہے جی؟ ہے زے نون، حزن یحزن، حزن غمگین ہونا، حزن وہ غمگین ہوا، اور یحزن وہ غمگین ہوتا ہے، یہ باب سمع سے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب آئے گا حزن یحزن، باب نصر سے، حزن یحزن کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ غمگین کرنا۔ یہ لازم ہے اور یہ متعدی ہے۔ اس میں کیا فرق ہے جی؟ لازم کیا ہے کہ فعل کا اثر خود فاعل پہ ہو رہا ہے، فعل کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ خود غمگین ہو رہا ہے۔ اور حزن یحزن کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو غمگین کرنا۔ ٹھیک ہے۔ حزن اس نے غمگین کیا، یعنی اس چیز کو غم دے دیا، اور یحزن وہ غمگین کسی کو غمگین کرتا ہے، یعنی کوئی چیز ہے جو کسی کو غمگین کر رہی ہے، کسی کو ملال دے رہی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ لام کے بعد یحزن، یہ آ گیا، یحزن وہ غمگین کرتا ہے۔ اب نی آ گیا یہاں پہ حالت نصب میں آیا۔ کیوں حالت نصب میں جی؟ جی انی کہاں سے آ گیا؟ حالت نصب میں کیوں آیا یہ جی؟ مفعول تو ہے، تو کس لیے مفعول؟ کیسے پتہ چلا جی مفعول ہے؟
جی یہ سر اس کی نسبی حالت ہے۔ فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آ رہی، فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو کون سی حالت میں ہوتی نسب ہے؟ مفعولی حالت نصب میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یحزن وہ غمگین کرتا ہے، نی مجمل یقیناً یحزن وہ غمگین کرتا ہے، اور نی مجھ کو، ٹھیک ہے، یا مجھے۔ اب یہ جو وہ غمگین کرتا ہے، وہ فاعل کیا ہے اس کا؟ یہ فاعل ہے، حالانکہ شکل ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک جملہ کو کیا چیز غمگین کر رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے جانے کا ان تذهبوا به، یہ فاعل ہے اس کا۔ یہ یحزننی کا فاعل کیا ہے؟ ان تذهبوا به، کہ تمہارا چلے جانا، تمہارا آ جانا، تمہارا فعل ہو جانا مجھے غمگین کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فاعل ایک جملے کی صورت میں آ گیا، ایک اسم کی صورت میں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ان کیا چیز غمگین کر رہی ہے؟ ان کے، ان مصدریہ ہے، ترجمہ مصدری کر دے گا، اور کیا کرے گا؟ اور ماضی میں لے لینا حال ہے اور بے۔ ذہب یذہب، کیا مطلب ہے جی؟ وہ لے جاتا ہے۔ ذہب کا کیا معنی ہے؟ جانا۔ روزہ کھولنے کی نیت کیا ہے؟ ایک نیت تو مشہور ہے ہمارے ہاں، اللہم انی لکا، اللہم انی لکا صمت افطر۔ دوسری کون سی نیت ہے جو زیادہ حدیث میں آئی ہے؟ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی۔ ذہب جانا، وہ ذہب وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے۔ تذہب تم جاتے ہو، جمع یہاں آ گیا، تذہبون تم سب جاتے ہو، تم سب جاتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ بھی اب ساتھ با کی پراپوزیشن آگے، صلہ آ گیا با کا، ساتھ، کسی کے ساتھ جانا یعنی کسی کو لے جا، آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں یعنی اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ تذہبون تھا، ان مصدریہ نے کیا کیا؟ اعراب کو ختم، جمع کا نون اڑ گیا تو یہ پیچھے کیا بچ گیا؟ تذہبو بہ، ہی بھی ساتھ اور ہی ان کے ود، با کا مطلب کیا ہوگا؟ ود، اور ہی ہم، یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ تذہبو کہ تم جاؤ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یعنی تم یوسف علیہ السلام کو لے جاؤ۔ یہ بات ان تذہبو بہ کہ تم یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جاؤ لے جاؤ، مجھے اب یہ وہ کو یہاں پہ لے آئیں۔ انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، یہ بات مجھے غمگین کر رہی ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جاؤ۔ کیا مطلب ہے جی؟ وہ بھیجنا نہیں چاہتے، یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب کو اتنی محبت تھی کہ وہ تھوڑی سی دوری بھی برداشت نہیں کرتے، وہ بھیجنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے اس جملے سے کیا پتہ چلا جی؟ کہ ان کو حضرت یوسف سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ اور اخافو، خے واو اور فے، خاف یخاف، خاف یخاف کا کیا مطلب ہے جی؟ ڈرنا، خوف کھانا۔ ویسے ڈر اور خوف میں کیا فرق ہے؟ ڈر اور خوف میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو دو علیحدہ لفظ ہے نا۔ تو سمجھتے کیا ہے؟ تو خاف یخاف
ڈرنا، خافا وہ ڈرا، خوف کہتے ہیں کسی آنے والے ایونٹ سے ڈرنا، خوف کرو. ڈر کہاں پہ ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی بیرونی متوقع مستقبل کے کسی واقعے سے، بیرونی سے خوف محسوس کرنا. ڈر کہاں پہ ہوتا ہے؟ اندر. بندہ ڈرپوک ہے جی، خوف بندہ خوفناک ہے اور بندہ ڈرپوک ہے، کیا فرق ہے؟ ڈر اندر ہے، اندر ڈر چھپا ہوا ہے. خاف یخاف ڈرنا، یعنی کہ کوئی آنے والے حالات سے ڈرنا. اچھا، اس کے لیے مزید لفظ کون سے قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں ڈرنے کے حوالے سے؟ خشیہ. خشی الرحمن، اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ ڈر ہے. ڈرنا. کس سے ڈرنا جی؟ اللہ سے. اللہ سے ڈرنا، یعنی کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کا ڈر بیٹھ جائے، یعنی کوئی بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے. لا تخشوہم واخشونی، اللہ نے کیا کہا جی؟ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو. تو خشیہ یہ بھی ڈر کے لیے آتا ہے. اچھا، ڈرنے کے لیے ایک اور لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے خشع، یعنی جس چیز کا ڈر آدمی کے دل کے اندر بیٹھ جائے اور اس کے اثرات پورے وجود پہ ظاہر ہو جائیں. یہ کدھر ہوا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کئی چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے. یعنی اس ڈر کے اثرات کا اثر کہاں پہ ہوا؟ چہرے پہ. دوسری جگہ فرمایا وخشعت الاصوات، آوازیں ڈر کے مارے دب جائیں گی. یعنی ایسا ڈر جس کے اثرات کہاں پہ ہوں جی؟ سارے اعضاء پر. یعنی آنکھیں ڈر گئیں، دل ڈر گیا، آواز بیٹھ گئی. تو اس حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، تیسرا کیا ہے جی؟ اتقا. یہ بھی کیا ہے؟ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی سے بچنا. یہ کسی کام کے نہ انجام کے حوالے سے ڈر. یعنی بندہ کام شروع کرنے لگا ہے تو اس کا انجام سوچے کہ اس کا انجام برا ہوگا تو ڈر جائے اور کام نہ کرے. ڈر کی وجہ سے، اس کام کے انجام کے ڈر کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دے. مثلا آپ یہاں پہ اصل تقویٰ کا جو مفہوم اسی معنی میں آ جائے گا کہ یہ کام کیا تو اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوگا. اس انجام کے ڈر کی وجہ سے بندہ کام کو چھوڑ دے. تو اتقا بھی اسی معنی میں ہی آتا ہے. اچھا، ایک اور معنی استعمال ہوا حذرا، سورہ بقرہ کے آغاز میں استعمال ہوا ہے. حذر الموت، موت کے ڈر سے کانوں میں یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یعنی یہ کسی چیز کا خوف زدہ کرنے والی چیز کا ڈر. حذر کوئی چیز ہے جو خوفزدہ کر دے، جس سے آدمی خوفزدہ ہو، اس سے ڈرے. اچھا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے اوجسا. کہاں پہ استعمال ہوا جی؟ اوجسا موسیٰ اوجس فی نفسہ خیفۃ، وہ اپنے دل کے اندر ہی اندر ڈر. کون ڈر گیا تھا جی؟ یعنی ایسا ڈر جو دل کے اندر ہی ہو، دل کے اندر اس کے اثرات نہ ہوں، یعنی آدمی ظاہر نہ کرے، اندر ڈر گیا لیکن اس کا خوف یا ڈر کہیں پہ اس سے ظاہر نہیں ہونے دیا. ڈر گیا ہے، اوجسا، خوف اس کے اندر آ گیا لیکن وہ ڈرا، یعنی اس نے اپنے خوف کو ظاہر نہیں کیا.
اچھا ایک لفظ استعمال ہوا ہے راہبہ یرہبون، راہب اسی سے نکلا ہے، راہب راہب جو ہوتے ہیں وہ جو اس زمانے میں یعنی ایسا خوف یا ڈر جو انسان میں احتیاط پیدا کر دے. مثلا بندہ ہر چیز قدم پھونک پھونک کے رکھے ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، الٹا سیدھا کام نہ ہو جائے. اچھا ایک لفظ استعمال ہوا ہے رعبہ، روب جس کو کہتے ہیں، روب قرآن حکیم میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ سورہ کاف کے اندر. ٹھیک ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، آپ ان کے خوف اور دہشت سے آپ کا دل بھر جاتا. ٹھیک ہے جی. یہ دہشت کے حوالے سے کسی کی دہشت کی وجہ سے ڈرنا. اور لفظ بھی ہیں لیکن چلیں آج انہیں پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. تو ہم نے آج کیا پڑھا ہے جی؟ خافا یخافو. خافا وہ ڈرتا ہے اور یخافا وہ ڈرتا ہے، اور اخافو یخافو اخافو میں ڈرتا ہوں، وَأَخَافُ اور میں ڈرتا بھی ہوں، اور میں ڈرتا ہوں یا مجھے ڈر ہے، خوف ہے، یا اس سے بھی اچھا لفظ ہے مجھے اندیشہ ہے. مجھے اندیشہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آنے والے ایونٹ کا خوف، وہی خافا یخافو اسی معنی میں ڈرنا ہوتا ہے. تو مجھے اندیشہ ہے ان کے. اب یہ ان مصدریہ ہے، اس نے کیا کیا جی؟ یأکلو کو اکالا یأکلو، حمزہ کاف اور لام مادہ. اکالا یأکلو کا کیا معنی ہے جی؟ کھانا. دوسرا معنی کیا بتایا تھا کل؟ کھانا. اکالا کا معنی اکالا عام چیز کھانی، کل بتایا عام چیز. 3 لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیے، کل آپ نے لکھے ہوں گے. اکالا کھانا، طعام کھانا، یرتا رتا خوب سیروں پر کھانا. ہاں. اکالا کس کے لیے آتا ہے جی؟ عام کھانا، ہر شے کھانے کے حوالے سے. دوسرا تھا اور طعام صرف ڈنر لنچ جی یا بریک فاسٹ کھانا. اور یرتا کس لیے تھا؟ رتا سیر ہو کے کھانا. تو اکالا کھا جائے، ان کے یہ کیا تھا جی؟ اکالا یاکلو تھا، یاکلو. ان مصدریہ نے کیا کیا جی؟ کلو کو کلا کر دیا، زبر دے دی، اور ترجمہ اس کا مصدریہ کر دیا. یاکلو کا مطلب کیا تھا؟ وہ کھاتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ ان کے وہ کھا جائے ہو. اب فعل کے ساتھ ضمیر آ گئی تو ضمیر کون سی ہوگی؟ نصب مفعول. ان کو یعنی کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. این یاکلہ. اب یہ وہ اس کا فاعل آیا کہیں پہ زیبو پیش آ گئی، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ فاعل ہو گیا. زیبو کس کو کہتے ہیں؟ زیبو بھیڑیا. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں کوئی نشانی دے رہے ہیں کہ یہ بہانہ بنا کے آنا ہے. در حقیقت بھیڑیا کیوں کہا جی انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ بکریاں بھیڑیں رکھنے والا علاقہ تھا، جنگل ٹائپ تھا، تو وہاں پہ بھیڑ بکریوں کا شکار کرنے کے لیے عام طور پہ بھیڑیے آتے تھے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑ بکریاں تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. کئی دفعہ آتا ہے بکریاں چرانے گئے تو علاقہ ہے، جنگل ہے، تو وہاں سے کوئی بھیڑیا آیا بکری اٹھا کے لے گیا. یہ نارمل بات ہے، پہاڑوں پہ یہ باتیں نارمل ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو بھیڑ بکری کی تو خیر ہے، کہیں تم یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور بھیڑیا ایسے. بکری تو بھاگ تو سکتی ہے، یہ تو بھاگ بھی نہیں سکتی. ابھی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے کے قابل نہیں ہے، اگر ہوتے تو ان کے ساتھ دوڑ لیتے نا. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں بھیڑیا اٹھا کے لے.
ٹھیک ہے جی. اکلہ الذئب کہیں کھا جائے الذئب بھیڑیا. ٹھیک ہے جی. ایک نظر اس تجوید کی دیکھ لیتے ہیں. قالا کا مد اصلی دو ایک. انی نون کو آپ نے کھینچنا ہے اور نی دو حرکتیں ہیں. انی دو. لا ایک حرکت. یا ایک حرکت. یح زو کتنی حرکتیں ہو گئیں؟ ایک ہوئی. زو کو واو ہے آگے مد اصلی ہے کہ دو ہے؟ ایک ہے. زو نو کتنی حرکتیں ہوئی؟ ایک. نی اب یہ مد اصلی بن گیا زیر کے بعد یہ آیا. یہ دو حرکتیں ہیں. ان تز ہا بو اب یہ واو کے بعد پیش آ گئی ہے تو مد اصلی بن گیا دو حرکتیں. بی ایک حرکت ہے. ہی بدل ہے دو. وا ایک. آ ایک. خا زبر کے بعد الف آ گیا مد اصلی دو حرکتیں. فو ایک حرکت. اخافو. این اب یہ نون کے بعد کیا آ گیا جی؟ اب یہاں پہ کوئی یرملون کا قاعدہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو ان تذہبو پڑھیں گے. لیکن یہاں نون ساکن کے بعد یا آیا تو یرملون کا قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد یہ تو کیا پڑھیں گے؟ این. اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اس کو دو حرکتیں. این یا یہ یا نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے اور اس حمزے کے اوپر جزم ہے تو یہ پڑھیں گے یا. ٹھیک ہے جی. یا ایک حرکت. کو ایک حرکت. لا ایک حرکت. اب یہ ہو جو ہے یہ مد بدل ہے. یأکلہ لیکن یہ آگے چلا جائے گا اس کے اندر پیش ایسے ڈال کے حذبہ. یأکلہ حذبہ. کتنی زالیں ہو گئیں؟ دو. پہلی خاموش اور دوسری کے نیچے زیر. یأکلہ زئبا یہ یہاں پہ حمزہ ہے. زئبو سوری. یأکلہ الذئب یعنی کھا جائے اس کو بھیڑیا. مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے. اور تم کہہ رہے ہو جی کہ ہم بڑے مخلص ہیں اور بڑے محافظ ہیں. تو اصل کہانی کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. واو اور انتم ضمیر. واو کے بعد ضمیر آ جائے تو حالت بیان کرتی ہے. اور تمہارا حال انتم تمہارا حال یہ ہو انتم کہ انتم تم ہو اس حال میں کہ تم ہو. انتم تم ہو. انتم غافلون. غفلت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ غین فے اور لام. کس چیز کو؟ آدمی نے جو کام کرنا ہو اس سے بھول جائے. سہو کو کہتے ہیں. میں نے ہاں جی ایک ایسا سہو ایسی بھول جو آدمی کو مقصد سے ہٹا دے کو بھلا دے. تو غافلون کہ تم غافلن غفلت کرنے والا اور واو نون جمع کی علامت ہے. غفلت کرنے والے اور تم سب غافل ہو جاؤ انہو ان سے. اور وہ کس کی ضمیر ہے جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی. یعنی تم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا انہیں کھا جائے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا. مطلب یہ ہے انہوں نے بتایا کہ اس کا خیال رکھنا. بیٹے اتنا زور دے رہے ہیں چلو جائے گا تو لے جاؤ لیکن مجھے یہ بات غمگین کر رہی ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ. یہی بات مجھے غمگین کر رہی ہے اور مجھے خوف ہے کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کے اسے کھا جائے. یہ بھیڑیا کا کیوں انہیں ذہن میں آیا؟ بھیڑیا اسی لیے ابھی بتایا نہیں کہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے تو بھیڑیے وہاں پہ عام طور پہ موجود تھے. بھیڑیا بنیادی طور پہ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کے اوپر ایک ذرا برابر بھی اعتماد نہیں تھا. کن پہ؟ اپنے بیٹوں پہ. لیکن انہوں نے ایک خوف کا تو اظہار کیا نا کہ بھیڑیے یہاں پہ موجود ہیں.
ٹھیک ہے، وہ بھیڑیے یہاں پہ موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کو کوئی غیب کا علم تھا جس وجہ سے انہیں پتہ چل گیا کہ بھیڑیا کھا جائے گا. اگر سر غیب کا علم تھا تو پھر وہ اتنا عرصہ نہیں، اگر غیب کا علم اس لحاظ سے جیسے تو کہا جاتا ہے ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ تم اسے لے جا کے کنویں میں پھینک دو. پھینک دو. بھیڑیے کی تو بات ہی نہیں تھی. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. صدق اللہ العظیم وعلى آل ابراہیم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.